تو تم الو کے پٹھو کیا کر رہے ہو؟ ٹویٹ کر رہے ہو؟ اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان کے سفیر کو بلا کے دو چماٹ ریسیٹ کر کے کہیں بھائی جان پلیز. تو کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہمارے جذبات جس طرح ہرٹ ہوتے ہیں، جس طرح وہ پنچ کرتی ہیں چیزیں ہمیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد شہزاد آپ سے مخاطب ہے. پچھلے کچھ دنوں سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی سویڈن میں. ایک سویڈش شہری نے قرآن پاک کو زیر آتش کیا مسجد کے باہر کھڑے ہو کے. اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین ہیں، ایک ابھرتے ہوئے سیاسی لیڈر ہیں، ایک نوجوان لیڈر ہیں، شہیر سیالوی صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا کہ چاہے فرانس سفیر کا واقعہ ہو، جب فرانس سفیر کو ملک بدر کرنے کا ہمارے ملک میں ایک احتجاج ہوا کرتے تھے کیونکہ انہوں نے بے حرمتی کی تھی، انہوں نے ایک ناموس رسالت پہ حضور کی ناموس کے خلاف بات کی تھی. تو وہ واقعہ ہو یا آسیہ مرونہ کا ہو یا ایسے قسم کے ہر 6 مہینے بعد یا سال کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہ ریزن کیا ہے؟ چیک یور پلس، نبض چیک کرنے کے لیے کہ تمہارے اور مجھ میں مسلمانوں میں کوئی غیرت رہ گئی ہے کہ نہیں، بس بغیرت ہو گئے. یہ صرف پلس چیک کی جاتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ان کے سفیر کو بلا کے دو چماٹ ریسیٹ کر کے کہیں بھائی جان پلیز یو کین گو، اور پھر امت کو پیغام دیں کہ سعودی عرب والوں، ترکیے والوں، افغانیوں، ایرانیوں، عراقیوں، لبنان والوں، ہم تم سے زیادہ غریب ہیں، ہم تم سے زیادہ مقروض ہیں. یو اے ای والوں، ہم غریب ہیں، گھاس کھانے پہ مجبور ہو گئے لیکن بے غیرت نہیں ہیں. تو شاید اس طریقے سے ہم امت مسلمہ کی غیرت کو جھنجھوڑ سکے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. جب سویڈن کے سفیر سے تمام امت مسلمہ لا تعلقی کر لے گی، اٹھا کے باہر پھینک دے گی، تعلقات ختم کر دے گی، دنیا میں انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے گا. روس اور چین کو بھی ساتھ لے لیا جائے گا کہ جناب ہم لوگوں نے تمہیں روٹ دیا، مڈل ایسٹ میں بھی گھسو، ہم نے تمہیں روٹ دیا کہ سینٹرل ایشیا میں بھی گھسو. تو جناب what are you doing for us? You're doing nothing. لیکن وہ کب کرے؟ وہ کہ بابا پہلے تم بتاؤ نا، تم what are you up to؟ تسی کی کر رہے ہو؟ تو ہم جب کچھ کریں گے تو دوسری لوگوں کو ہم کسی منہ متھے کے ساتھ بول پائیں گے نا جناب آپ بھی کریں. آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی، جسٹ ٹو چیک یور پلس، کہ اس لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں. بٹ سر دیکھیں 1.8 بلین پیپل مسلم ہیں اوور آل ورلڈ میں، 57 کنٹریز ہیں. تو کیا ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے؟ ہمارے جذبات جس طرح ہرٹ ہوتے ہیں، جس طرح وہ پنچ کرتی ہیں چیزیں ہمیں، کوئی ویلیو نہیں ہے؟ رشیا کا صدر تھا جب کمیونسٹ راج آیا تھا، تھوڑا سا لمبا واقعہ ہے، اس نے چن چن کے لوگوں کو مارا تو پوری پارلیمان نے احتجاج کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کل جواب دوں گا. لوگ کہتے تم ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہو، کہتا کل جواب دوں گا. کہتا اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن آیا، اس کے ہاتھ میں ایک مرغی تھی. اس نے اس پارلیمان میں داخل ہوا، سارے غور سے دیکھ رہے کہ یہ مرغی اٹھا کے لیا. اس نے ایک پر ادھیڑا، مرغی نے چیخ ماری. پارلیمان نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا شٹ اپ، غور سے سنو. دوسرا پر ادھیڑا، تیسرا ادھیڑا. وہ چیختی رہی یہاں تک کہ برہنہ ہوگی، اس کا سارا چمڑی نظر آنے لگ گئی. پھر اسے پٹک کے زمین پہ مارا. وہ رو رہی، چیخ رہی تھی، اور پارلیمان بھی چیخ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہو. اس نے کہا just shut up and see what I'm going to do. اس نے جیب سے نکالے دانے اور چلتا گیا اور دانے پھینکتا گیا. وہی مرغی جسے برہنہ کیا تھا، وہ دانے چکتے چکتے جا کے جب وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا، وہ آگے اس کی گود میں بیٹھ گئے. یہاں مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. برما میں تکے بوٹیاں بنائی جاتی ہیں اور ہمارے حکام بالا کے آگے اسی طریقے سے دانے کی جگہ ہڈی پھینک دی جاتی ہے. اور ہمارے امت مسلمہ کے حکمران تمام ممالک کے دم ہلاتے ہلاتے پھر جا کے انہی ممالک کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. ریزن کیا ہے اس کی؟ غیرت ہے بڑی چیز جہانے تک دو میں، جو ان میں نہیں ہے. اب بات غیرت کی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، غیرت نہ ہونا تو پھر یہ درجنوں ملکوں کا الائنس کچھ نہیں کر سکتا. غیرت ہو تو 313 کافی ہوتے ہیں. کوالٹی میٹرز، کوانٹٹی از سم تھنگ دیٹ ڈزنٹ میٹرز. کوانٹٹی، کتنی کوانٹٹی ہے اسرائیلیوں کی؟ دے آر نتھنگ، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. بٹ کوالٹی ہے بھائی. دنیا کا میڈیا کنٹرول میں، دنیا کا اکانومی کنٹرول میں، پوری دنیا کے سامنے ظلم کریں گے فلسطینیوں پہ. مجال ہے کہ دنیا بولے بھی تو ان کی وہ کہتے ہیں ٹھنڈ پروگرام میں کر لو جو کرنا ہے. ہم بے غیرت ہو گئے ہیں، ہمارا خون سفید ہو چکا ہے.
یہ مسئلہ ہے. آپ نے ابھی بات کی کہ OIC کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے تھی اور اس میں احتجاج کرنا چاہیے تھا. اس میں OIC کو بلائیں. کتنے ہیں یہ؟ 56 ہیں یا 60 ہیں؟ 57. ان کو بلائیں. انہیں کہیں کہ سمجھو تمہاری ماں بہن بیٹی یا ماں باپ کو گالی دی گئی ہو تو تم بطور صدر جو بندہ گالی دے کیا کرو گے؟ ہم جی تن کے رکھ دیں گے. ہمارا تو تقاضا پورا نہیں ہو سکتا ایمان کا جب تک ماں بہن بیٹی باپ بھائی سے بڑھ کے جان مال عزت آبرو سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت نہ کریں. اور ان پہ نازل ہوئی بھی کتاب اس کو جلایا گیا ہے. What the hell is this? ٹویٹ یہ تو آپ بھی کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی کر رہے ہیں تو ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے بھائی؟ What is the difference between them and us? تو ٹھیک ہے بھائی جان بیٹھ جاؤ نا پھر کرسی سے اتر جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے. یہ غیرت ابھی ہمیں دلانی پڑے گی تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑ کے گریبان پکڑ کے. اور ہم گریبان پکڑے بھی تو کوئی مسلم ممالک کی ضرورت نہیں ہوگی ہمیں کچھ کہے. انہیں پتہ ہے کہ یار یہ ہمارا بڑا بھائی ہے مقروض ہوگا پیسے کم ہوں گے اس کے پاس ہم سے پیسے بھی مانگتا ہے لیکن ان پہ اوکھا سوکھا وقت اگر ہم پہ اربوں پہ آ گیا تو انہی کی فوج ہے جو آتی ہے اور ہمیں ریسکیو کرتی ہے. ہم تو ہتھیار ڈال کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہر جگہ ہم ہی کھڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ. آذربائیجان میں گیا ان کے ہوٹلوں پہ نا ان کا جھنڈا رائٹ پہ ترکیے کا اور لیفٹ پہ پاکستان کا. میں کہ یار یہ کیوں؟ کہتے ہیں آرمینیا سے ہم نے 150 کلومیٹر کی زمین قبضے میں لی ہے تمہارے جرنیلوں نے ہمیں تربیت دی تھی. حالانکہ ہم نے دنیا کو نہیں بتایا. اچھا بوسنیا اب میں وہ ایگزیکٹ نہیں بتاؤں گا لیکن بوسنیا میں ہمارے دوست جب ویسے گئے گھومنے پھرنے اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم پاکستان سے تو لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں کہ تم لوگوں نے ہماری جنگ میں ہمارا ساتھ دیا تھا مسلمانوں کا. یہ کیا وجہ ہے کہ خان جب روس کے دورے پہ گیا اور چیچن پریزیڈنٹ سے 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ ملا کے آ گیا اس نے 10,000 فوجی کھڑے کر دیا کہ یوکرین کو ہم تن کے رکھ دیں گے. وہ خان سے اتنا فین فالوور تھا. نو اس کا مطلب پیچھے پاکستان کے کچھ احسانات ہیں امت مسلمہ پہ بٹ پاکستان کی حکومت بغیرت ہوئی بھی ہے وہ سے سٹینڈ لینا پڑے گا. وہ امت مسلمہ آپ کے آگے مقروض ہے. سعودی عرب میں مجوسیوں نے خانہ کعبہ پہ قبضہ کر لیا تھا کوئی وہ واپس چھڑانے کو تیار نہیں تھے. ان کے ہمارے SSG گروپس گئے تو مشرف گیا تھا میرے خیال میں میجر تھا اس نے اندر پانی چھوڑ کے کرنٹ دے دیا تو وہ سارے مجوسی مار کے واپس کیے. سعودیوں کی تو جرت نہیں تھی وہ کرتے. پاکستان کے بہت احسانات ہیں پوری امت پہ لیکن اب امت بھی کچھ غیرت کھائے نا. اگر ہم کوئی سٹینڈ لے تو ہمارے پیچھے کھڑی ہو. پھر یہ جو بے حرمتی کی گئی ہے قرآن پاک کی اس پہ پاکستان نظریاتی پارٹی کا اگلا لائے عمل کیا ہے وہ کیا کرنے ہم 40 کے قریب ممالک میں اس بار احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ہمارے اوورسیز چیپٹر کنٹرول روم کل بن گیا ہمارے مرکزی دفتر میں. ساری دنیا میں جو ہمارے لوگ رابطے میں پاکستانی ان کو ہم کہہ رہے ہیں نکلو سویڈن ایمبیسی کے باہر احتجاج کرو. تمہارے رابطے میں کوئی انڈین مسلم ہے بنگالی مسلم ہے فلپینی ہے کوئی انڈونیشین ہے کوئی ملیشین ہے عرب کنٹری کا کوئی سب کو نکالو میدان میں اور احتجاج کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ اب دنیا کا مسلمان ایک پیج پہ چاہے شیعہ سنی ہے وہابی ہے جو بھی ہے. اچھا یہ بتائیے گا لاسٹ کویسچن ہے میری طرف سے کہ احتجاج تو ویسے بھی ہوتے ہیں اگر ہم سفیر کو ملک بدر کر دیں گے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ سفیر کو نکال دینا چاہیے اوور آل پوری کنٹری سے 57 کنٹریز ہیں جتنی اس سے کیا ہو جائے گا یہ چیز رک جائے گی کیا؟ ہاں 57 اسلامی ممالک ان کے سارے سفیروں کو نکال دیں ان کی ساری پروڈکٹس کو جلا کے پھینک دیں ان کے ساتھ معاہدے ختم کر لیں. ایک ممالک بھی پاسبل بھائی ہاؤ تو دوسرا سوال ہے نا. پہلا تو یہ ہے کہ یہ کریں اور پھر آپ کو پتا ہے پیوٹن نے بھی قرآن اٹھا کے سینے سے لگا دی ہے. سیاستدان وہ بڑا اچھا ہے اس نے مسلمانوں کی حمایت لینی تھی نا. اب ہم اسے کہتے ہیں بھائی جان اب آؤ اور اصل حمایت کرو ہماری. یوکرین کے معاملے پہ تو ہم مسلمانوں نے کر دی تمہاری حمایت. اب آؤ نا ذرا سویڈن کے سفیر کو نکالو بھائی جان جو تیل ان کو دے رہے ہو واپس بولو جاؤ دنیا سے خریدو. ابھی لگ تو میں پتہ جائے سارے پروجیکٹس جو ان کے ساتھ سائن ہوئے کینسل. چین کو بولو بھائی جان مڈل ایسٹ کی اسیس تمہیں کس نے دی؟ ہم نے. سینٹرل ایشیا کی اسیس تمہیں کس نے دی؟ ہم نے. تم آج جو فن خان بنے ہوئے نا میں وہ چیز میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا یہ اتنا نہ دنیا کو آنکھیں دکھا سکتا. اگر ہم ماضی میں ایک اور بہت بڑا احسان ہم نے ان پہ کیا ہوا ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہم کہہ نہیں سکتے. پھر یہ امریکی جو آگے نا یہ سینکشنز لگا جاتے ان کو بولو کہ یار روس اینڈ چائنا now you should stand with us with these 57 Muslim countries and we must. یہ آپ کے 60 ممالک جب ایک بار کر لیں تو باقی تو یوگانڈا ٹائپ کے چھوٹے موٹے رہ جاتے ہیں. تو
وہ تو آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آدھوں کا انٹرسٹ سعودیہ کے ساتھ ہے, آدھوں کا انٹرسٹ یو اے کے ساتھ ہے, آدھوں کا روس کے ساتھ ہے, آدھوں کا چین کے ساتھ ہے. امریکن بلاک کے کوئی 12-14 یا 20 رہ جائیں گے پیچھے, وہ رہ بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا کو واضح